اچھا سر یہ بتائیں کہ قبرستان کی اگر جہاں بھی بات ہوتی ہے ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں لوگ قبرستان سے ایک اور چیز کو جوڑتے ہیں، وہ ہے کالا علم۔ اکثر یہاں پہ چلے کاٹے جاتے ہیں لوگ، قبرستان میں آ کے کالا علم کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے زندگی میں کتنے جو ہے نا ایسے واقعات دیکھے اور آپ کو اس بارے میں کتنا پتہ ہے کہ کالا علم کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ کالے علم کے بارے میں تو الحمدللہ بڑی معلومات ہے۔ جہاں تک چلے کاٹنے والی بات ہے، چلہ بھی لوگ کاٹتے ہیں، لیکن یہ چلے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ دیکھو، ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو روحانی کام کرتا ہے، جو قرآن اور حدیث کے حساب سے جو کہ روحانی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کام کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سپلی، اس کا چلہ ہندوؤں کے قبرستان میں کاٹا جاتا ہے، مسلمان کے قبرستان میں اس کا چلہ نہیں کاٹا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ہم نے پتلے بھی نکالے جس میں سوئیاں لوگ چبھو کے، سوئیوں سے بھرا ہوا پتلا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سوئیاں پورے جسم میں، تو پتلے ہم نے نکالے ہیں یہاں پہ اس کے اور پتلے کے اندر سے ہم نے ایک ایک سوئی نکال کے اس کو پانی میں ڈالا ہے۔ تو ہم نے یہ بڑوں سے بھی سنا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز نکلے تو اس کو پانی میں ڈالو، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی ایک اللہ پاک کا نعمت ہے۔ اب ہمیں تو ان چیز کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن واقعی میں ہم اس چیز کو بھی ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی پانی ہے، جیسے ہم گرمی میں نہاتے ہیں جب ہمارا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو ویسے وہ بھی سپلی ایک گرم چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اللہ معاف کرے، لوگوں کے ایمان اپنے خراب کیے کرنے والی بات ہے۔ لیکن ہم نے اس میں سے سوئیاں نکال کے اور پانی میں ڈالا ہے۔ تو ایسے کئی دفعہ ہم نے پتلے دیکھیں، اس میں چھری لگے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چاقو ہوتے ہیں اس میں لگائے ڈالے ہوتے ہیں، تو ہم بھی ہاتھ میں پلاسٹک ڈال کے، دیکھیے یہ تو سپلی ہوتا ہے، پتہ چلا ہم اچھا کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی کچھ الٹا ہو جائے، کیونکہ اس معاملے میں ہر بندہ ڈرتا ہے نا، کیونکہ علم ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ پتلا ہے، ہم اس کو دیکھتے کہ اس کو علم اس کو کس بندے نے پڑھا ہے، وہ بندہ کیسا ہوگا، وہ کتنا خطرناک ہوگا، کیس کیا اس کے کیا، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے، نہ ان کی دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ پاک نے خود فرمایا نہ ان کی دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے خود ڈرتے ہیں، ہاتھ میں پلاسٹک لگا کے یا کوئی کپڑا باندھ کے ہم آرام سے اللہ کا نام لے کے نکالتے ہیں، یوں نکالتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کس شخص کے پیچھے گیا ہو، ہمیں تو نہیں پتہ نا، ہم تو نہیں جانتے ہیں، نام کرنے والے کو جانتے ہیں جس نے دفنایا ہے، نہ جس نے کسی کے لیے کیا ہے ہم اس کو بھی نہیں جانتے، لیکن ہم تو صرف اس لیے نکالتے ہیں کہ یار ایک نیکی کا کام ہے، ہماری وجہ سے کسی مسلمان کا تکلیف کم ہو تو ہم اس کو بڑا نیکی سمجھتے ہیں، بڑا اجر سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ سپلی کے معاملات میں یہ ہے چلے کاٹنے والی بات، تو یہ جو روحانی علم ہوتا ہے اس کا چلہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں کٹتا ہے، جو سپلی والے لوگ ہوتے ہیں، کالے علم والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا چلہ کٹتا ہے ہندوؤں کے قبرستان میں، جیسے وہاں پہ راکھ جو انسان کو جلاتے ہیں وہ راکھ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ سپلی کے لیے ہوتا ہے۔ اس قبرستان مسلمان کے قبرستان کا کسی قبر کا راکھ وہ سپلی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور یہ ہم لوگوں پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ باقی سپلی کے معاملات یہ ہیں کہ اس میں میں نے اکثر عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، اچھا، عورتوں کو بہت زیادہ دیکھا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کام کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں؟ کبھی کوئی وجہ سامنے آئی؟ وجہ دیکھیں، وجہ بہت ہے۔ وجہ ایک تو رشتے کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس پہ بھی لوگ کراتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ بھی وجہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے دشمنی بھی ہوتی ہے، آپ جیسے دشمنی بھی ہوتی ہے کہ اب ڈائریکٹلی آپ کسی کو مار نہیں سکتے ہو کیونکہ وہ تو کیس ہے۔ اب یہ ایک ایسا مارنے کا طریقہ ہے، اس کو تکلیف بھی زیادہ ہو رہی ہے، اذیت بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور آپ پہ کوئی کیس بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ سب دشمنی کے معاملات ہوتے ہیں کہ یار یہ اچھا ہے، میں برا کیوں ہوں، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کچھ اچھے کام کے لیے بھی آتے ہیں، مطلب کہ میری بیٹی کا رشتہ ہے یار اس گھر میں ہو جائے، یہ ایک چلو ایک اچھا کام سمجھ میں آتا ہے، چلو یار بچی کے رشتے کے لیے جا رہا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا میرا داماد ہے، میری بچی پہ ظلم کرتا ہے، یہ سیٹ ہو جائے، یہ تو ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ کرنا نہیں چاہیے، اللہ پہ رکھو، لیکن چلو یہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ باقی تو یہ زیادہ تر یہ کام میں نے عورتوں کو دیکھا ہے، قبرستان میں آتے ہیں، ہم نے کافی لوگوں کو عورتوں کو پکڑا بھی ہے جو کہ قبر کے فاتحہ پڑھنے کے بہانے سے آ کے قبر میں کھڈا کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو نکالتے ہیں، ان کے سامنے روک کے اس کو نکالتے ہیں، کیونکہ جب ہم تعویذ نکالیں گے نا تو اللہ کا شکر ہے ہمیں اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تعویذ
अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए, क्योंकि अच्छे काम वाला बंदा कभी डरता नहीं, बुरे काम वाला बंदा उसके जो ना उसके अल्लाह पाक दिल में अजीब व गरीब खौफ ही होता है कि यार मुझे पकड़ेंगे, मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। तो ये अच्छा, कब्रिस्तान में मरने के बाद कुरान पाक में भी इस बात का जिक्र है कि कब्र में जो है ना वो आपका अजाब, अपने अमाल आप झेलोगे। अक्सर जो है ना ये भी चीज़ें हमें पता है, हर मुसलमान को ये पता होता है कि कब्र में कई मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े हैं जो मरने के बाद इंसानी गोश्त खाने आते हैं। आपने यहाँ पे ऐसे कोई देखा है, जैसे कहते हैं कि जानवर बड़ा मशहूर है, कब्र का बिज्जू जिसे कहा जाता है, जो कि अक्सर कब्रिस्तानों में ही देखने को मिलता है। तो क्या यहाँ पर आपने कभी किसी कब्र से निकलते हुए या फिर किसी कब्र में दाखिल होते हुए देखा है? नहीं, बिज्जू तो यहाँ नहीं है, क्योंकि बिज्जू ये होता है देहात के कब्रिस्तान में, क्योंकि वो जंगल, ये है शहर, हम शहर में बैठे हुए हैं। सांप वगैरह भी देखे सांप जाते हैं? पहले बहुत थे हमारे कब्रिस्तान में, पहले जंगल था, झाड़ियाँ थी, अब वो कट गई झाड़ियाँ, सांप नहीं है। बाकी कब्र के अंदर हमने बिच्छू भी देखे हैं, कब्र के अंदर हमने और कीड़े भी देखे हैं, अल्लाह माफ़ करे। कब्र के अंदर अभी हमारे पास कब्रिस्तान में नेवले बहुत है। तो नेवला एक ऐसा जानवर है जो कि हम लोग उसको कहते हैं कि यार ये आदमखोर है, ये ख़ास इंसानी गोश्त खाता है, इसके अलावा ये कोई गोश्त खाता ही नहीं है। ठीक है, अभी आप जैसे इधर बैठे हो ना, अभी हो सकता है 2, 4, 5 मिनट में कहीं एक आध नेवला आपके सामने से भी गुजर जाए। तो ये कब्रों में ही होता है, इसने अंदर सुरंग किए होते हैं, तो ये इंसानी गोश्त खाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये मैंने जहाँ तक देखा है 3 दिन 5 दिन या बहुत ज़्यादा 6-7 दिन से ज़्यादा ये कब्र में नहीं घुसेगा, क्योंकि उसके बाद इंसान का गोश्त जो ना फट जाता है, उसमें महक आनी शुरू हो जाती है, बदबू आना शुरू होता है। बाकी जो अल्लाह वाले लोग हैं तो उस कब्र में, मैं कहता हूँ जो अल्लाह वाला बंदा होता है उसकी कब्र में तो नेवला नहीं जाएगा। लेकिन मैंने ये भी देखा है जो मासूम बच्चे हैं उनकी कब्र में भी नेवला जाता है। अब मैं यहाँ भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि यार ये तो मासूम बच्चा है, जैसे पैदाइशी बच्चे हमारे पास आते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 6 महीने 8 महीने के बच्चों का इंतकाल होता है, उनकी कब्रों में भी घुसता है। तो हमारे पास यहाँ जो ना नेवले ज़्यादा हैं, बिज्जू नहीं है। ये बाबा है अल्लाह वेली बाबा, ये यहाँ बिस्मिल्लाह होटल में नाले के पास रहते हैं, तो इनको मैंने देखा भी है, लेकिन मुझे सही याद नहीं आ रहा है। ये इनका ये था कि ये लोगों को दम करते थे, मतलब कोई बीमार हो तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनके हाथ में बड़ा शिफा दिया होता है। लोग काफ़ी दूर दूर से आते थे, फी सबीलिल्लाह लोगों को दम करते थे। तो इनके बारे में ये हुआ, जब इनका इंतकाल हुआ तो जितने भी लोग आए सब इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छा इंसान था। जब इसकी कब्र हम लोगों ने जब बनाई, जब इनकी बाबा की तदफीन हुई, तो यहाँ पे जहाँ बैठे हुए ये समझो कि नेवलों का गढ़ है। यहाँ अक्सर मैंने देखा है ज़्यादा नेवले यही घूमते हैं ना, तो इस कब्र के अंदर नेवला नहीं घुसा है। उन्होंने सबने कहा कि यार ये कोई हस्ती है, तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अब अल्लाह जाने मुझे कहना चाहिए था नहीं कि यार ये अगर वाकई कोई हस्ती है, अल्लाह वाले हैं, तो उनकी कब्र में नेवला नहीं घुसेगा। और वाकई हुआ, क्योंकि नेवला वो जानवर है जो कब्र में घुसता है ना, उसमें सुराख नज़र आते हैं वाज़े कि इस कब्र में नेवला घुसा है, क्योंकि वो जब घुसता है ना तो इतना गोल सा सुराख होता है उसको, तो उसमें से घुसता है, लेकिन इस कब्र में नहीं घुसा। तो ये वाकई हम इसको भी कहते हैं कि वाकई अल्लाह का वली होगा। तो